مجلس راشدین شورا کے ویور ممبرز کو میرے آداب السلام. سب سے پہلے جمعۃ المبارک. جناب محترم، آپ لوگوں کی تجاویز، اسپیشلی مفتی جو ہے عمران حق صاحب کی تحریر میری نظر سے گزری. اس میں بہت اچھی کافی چیز جو میں نے پھر فوراً آن بورڈ لیا سی او صاحب کو، اور پھر لیگل ٹیم کا ورژن بھی جاننے کی کوشش کی. دیکھیے، میں آج چاہتا ہوں کہ آج 21 تاریخ ہے، تو آپ پلیز 72 گھنٹے نا 3 دن آپ بحث کریں بجٹ، اور اس میں ڈبیٹ ہو کہ کس طرح واپسی کا طریقہ کار، ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں، میں آپ سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ یہ واپسی کا جو پورا جو فارمولہ ہے نا، وہ اکاؤنٹس پر محیط ہے. لیکن اکاؤنٹس کا جو آپ پروسیجر ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہی کیس ڈسمس ہوتا ہے تو محترم جج صاحب وہ آرڈر جاری کرتے ہیں. پھر وہ آرڈر کی کاپیاں جو ہے نا، سب سے پہلے نیب کے پاس جاتی ہے، پھر ایف آئی کے پاس جاتی ہے، پھر فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو جتنے بھی فائنینشیل ادارے ہیں نا، ان کو وہ لک آؤٹ کرتی ہے. ایف ٹی کے بعد دہشت گردی کے بعد جو ہے نا وہ واچ کرتی ہے. تو ان کے بعد پھر ایک پروسیجر ہوتا ہے 14 سے 20 دن کا. پھر وہ چلا جاتا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس وہی آرڈر کی کاپی، ٹھیک ہے نا. پھر وہ جن کے جو بینکس کے جو لیگل ہیڈز ہوتے ہیں نا، وہ باقاعدہ بیٹھتے ہیں، اس چیز کو ویریفائی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جج صاحب کے آرڈر کو کہیں یہ وہ تو نہیں ہے. ظاہر ہے پھر یہ ایک پورے دنیا میں جس طرح آپ کو ٹیکر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر چینل کے نیچے چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا آ جاتا ہے. تو یہ تو ڈھکی چھپی کی بات ہے ہی نہیں. تو یہ بات کے میرے دیکھیں کہ ہمیں اس وقت پہلے اسٹیپس پہ بات کرنی چاہیے. اور سب سے پہلے میں سی او صاحب کی بھی دلی خواہش ہے کہ بھائی سب سے پہلے جو ہے جو یتیم، مسکین، بیوہ، جو ڈسیبل لوگ ہیں، جو معذور ہیں، جو آنکھوں کے سے محروم ہیں، سب سے پہلے ان کا حق. پھر جو وہ ہمارے غیور ممبرز، وہ ہمارے پیارے ممبرز جو آج ہمارے درمیان میں نہیں رہے، جو آج اللہ کو پیارے ہو گئے، سب سے پہلے ان کا کہ ہم ان کی دہلیز میں جا کر علماء کی جو کمیٹی ہے باقاعدہ علامہ صاحب کی سرپرستی ہوں گے، اور محترم سی او صاحب اپنے ہاتھ مبارک سے جن کے اکاؤنٹس یا پیاڈر ان کا بندوبست نہیں ہوگا تو ہم اس کو کیش دیں گے. ان کو باقاعدہ تھیلا پکڑائیں گے، جن کی جو مان رہے گا، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے 10 لاکھ یا 10 کروڑ کیوں نہ ہو. باقاعدہ لفافہ دیں گے اگر چیک ہوگا تو، نہیں تو پھر ہم باقاعدہ بریف کیس اچھا سا بنا کر اس کو کیش دیں گے. ہم پورا دیکھیں کہ امین بنائیں گے. امانت جو ہے اچھی طریقے سے ہم پوری اس کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ تغدو کر رہے ہیں. اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتر چیز کوئی ایڈ ہونی چاہیے، تو ہم نے کب منع کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کا واحد وہ دوست ہوں کہ میں نے اپنے مخالفین کو بھی، اپنے دشمنوں کو بھی ویلکم کیا ہے. یار آپ تو پھر میرے معزز ہیں. تو پلیز اس پہ اپنی قیمتی رائے کا آگاہ کریں تاکہ ہم چیزوں کو آگے کی طرف لے کے جائیں. پیچھے جو بھی تھا وہ ماضی تھا، اس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے. کوئی بھی ہمیں جو نا نئی طورال سے کام مل رہا ہے، اور نہیں ہم نے کوئی نا اس پہ وقت ضائع کرنا ہے. اس سے بندہ ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اس کے نقصانات خراب ہو جاتے ہیں. پلیز ماشاءاللہ آپ عاقل ہیں اور ذی شعور ہیں اور دانش مند ہیں. آپ اہل دانش پورے پاکستان سے میں نے کریم لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے. پلیز جو نہیں بھی بولتے ہیں آج بولیں پلیز. اور ابھی پتہ ہے کہ آج جو مبارک ہے، جمعہ کی نماز کے بعد پھر اسٹل سیٹرڈے سنڈے یا پھر گھر کا ٹائم ہوتا ہے. آپ جب آپ دیکھیں آپ کو آدھا گھنٹہ ملا ہے تو آپ سنیں، اس کے بعد رپلائی کریں، اپنی رائے دیں بس. ٹھیک ہے، میں آپ کی پازیٹیو اور بہترین رائے کا ہر انسان کی اپنی ذاتی نجی زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردہ رکھتا ہے. مجلس شورا ان چیزوں کے حقائق کی طرف جاری ہے، ٹھیک ہے. تو پلیز تب تک نیگیٹو پھیلانے سے پہلے انتظار کریں. مجلس شورا کا مشترکہ ہم جو علماء مشائخ خزاں میں ہم اپنا ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ پریس کانفرنس کریں گے. ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ڈیپ فیک جو ہے ویڈیوز جو بنتی ہیں وہ تو نہیں ہے. ہم اس کو فارنزک کی طرف بھی لے جائیں گے، اور ہم بڑی تفتیش، بڑی تحقیق، اور چونکہ ہم عالم دین ہیں اور ہم نے ہمیشہ حق و سچ کی اور ایک بیلنس بات کی ہے. جو غلط ہوتا ہے اس کو غلط کو کہتے ہیں، جو صحیح ہوتا ہے صحیح کہتے ہیں. ہم قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے
کہ اے میرے محبوب جب بھی تمہارے پاس اس طرح کی کوئی چیز آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو، گواہ اور اس کی تمام چیزیں جب ایگزیکٹ فگر آ جائیں، فائنڈ فیکٹ آ جائے، اس کے بعد اپنے مجلس شورا کے تحت جن کی جو سزا ہو، جو ان کا دیکھیں اس وقت میں کفار مکہ، منافقین مکہ کے دور میں قریش کی لڑکی بنت فاطمہ، اللہ اکبر، اس نے چوری کی تھی، تو اس وقت کے زعماء، اس وقت کے جو امیر تھے، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، اس وقت کے جو بڑے بڑے چودھری تھے، انہوں نے یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی ہمارا ایک ولولہ ہے، ہمارا ایک دبدبہ ہے، تو لہذا ایک قریش کی لڑکی ہے، ہماری سرداروں کی لڑکی ہے، تو اس کو معاف کر دیں۔ روایت میں آتا ہے مجلس شورا میں اس وقت کے 12 صحابہ اکرام تھے، تو وہ فرماتے ہیں ابی بن کعب، عبداللہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جلال میں آ گیا، اور آپ نے کہا واللہ باللہ تاللہ، اگر یہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی فاطمہ ہوتی جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محترمہ تھی، اگر وہ بھی چوری کرتی میں اس کو بھی وہی سزا دیتا جو میں اپنی بیٹی کو دیتا۔ تو جناب من ہمیں چیزوں کو حقائق کی طرف لے کے جانے دیں۔ ہم نہ کسی شخص کے واحد کی بات کی تھی ہم نے، نہیں ہم کرتے ہیں، ہم اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، 6 لاکھ خاندانوں کی بات ہے، 6 لاکھ دکھوں کی بات ہے، کسی وقت کسی شخص کی کسی فرد واحد نئی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارے لیے شخصیات اہمیت نہیں رکھتے، ہمارے لیے جو نا غریب مسکین لوگ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے صبر تحمل کا مظاہرہ کریں۔ مجلس شورا کا میں میٹنگ کر رہا ہوں، تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ کر تحقیق کے بعد ہم اپنا مشترکہ اعلامیہ اور ایک پورا پریس کانفرنس ویڈیو کلپ جاری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز مجلس اراکین شورا کے غیور علماء مشائخ عظام اور میرے تمام 6 لاکھ خاندان، میں ابھی تھوڑا سا فری ہوں، لنچ کا بریک تھا تو کچھ میٹنگ چل رہی تھی، تو لیگل ٹیم سے بھی میں ٹچ میں ہوں، اور سی او صاحب کی صحت کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اور ان کے ساتھ بھی میری مشاورت ہوئی ہے۔ تو میں تھوڑا سا گزارش کرتا چلوں کہ دیکھیں حالات آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کا عدالتی نظام، پاکستان کا سسٹم آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجلس شورا اور being I'm an official spokesperson and media advisor to SRG family, I would like to inform you that کہ جیسا کہ آپ اس نفسا نفسی کا عالم میں اور اس بہت ہی سخت اور دکھی حالات میں ہم نے بیڑا اٹھایا، میں نے علماء صاحب نے اور مجلس کے تمام اراکین جو پاکستان کے ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس میں مفتی زاہد صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ پوتا ہے بغداد شریف غوث پاک الشیخ منصور راوکی کے خلیفہ مجاز حضرت علامہ تبسم صاحب، اس کی سرپرستی ہے، ان کا کافی شرف ہے ہمارے اوپر، ان کی کافی دعائیں ہمارے ساتھ۔ اور اسی طرح مفتی امام الحق صاحب بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ مفتی ذکی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح محترم شاہ راز صاحب، جو میں اگر غلط نہیں ہوں گا تو اگر کوئی سینسیئر لیڈرشپ میں اگر کسی کا نام آتا ہے، اور آپ اوائلین میں سے سب سے پہلا نام جب جڑتا ہے تو محترم سید شاہ زرات حسین صاحب، اور پھر عمران بھائی کراچی والے۔ اسی طرح میں آگے چلوں گا، پشاور سے جب دیکھتا ہوں، پشاور کی جب بات کرتا ہوں تو مجھے یہ عرفان نافذ صاحب کی خدمات نظر آتی ہیں، ان کی سینسیئرٹی، ان کی لائلٹی۔ اسی طرح میرے محترم میرے دوست فضل کریم بھائی، جو اس وقت ماشاءاللہ عمرہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ 6 لاکھ خاندانوں کی دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ٹاپ لیڈرشپ محترم علی صاحب، جو ہمارے چیف اف لائن ہیں، وہ بیمار ہیں بیچارے، ان کی دعا بھی کیجیے۔ دیکھیں میرے محترم دوستو، میرے معزز 6 لاکھ دکھی خاندان، دکھی اپنے بہن بھائیوں سے، آج
واضح لفظوں میں اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے محترم سی او صاحب کا روز اول سے یہ موقف کلیئر اور عیاں تھا کہ بھائی جن کی جو امانتیں ہیں، جن کا 1 روپیہ بھی ہے، 1 ڈالر بھی ہے، 50 لاکھ ڈالر بھی ہے، 50 کروڑ ڈالر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کیش باکس کی صورت میں پڑے ہیں، چاہے وہ کار کمیٹی کی صورت میں کیوں نہ ہو، میں سیف الرحمان خان نیازی ہر اس دہلیز پہ جانے کے لیے اس کو عزت اور تکریم میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس لیے پاکستان کے عدالتی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے مجلس شورا اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ ہم 31 دسمبر 2022 تک سی او سیف الرحمان خان نیازی اور دیگر ٹیم کو ٹائم دیں گے، اور اس کے بعد ہم ہو سکتا ہے کہ 5 نومبر جو سی او صاحب کا ماشاءاللہ برتھ ڈے بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے، اب دکھی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کی دعاؤں کے صدقے شاید اللہ تعالیٰ 31 دسمبر سے پہلے ہمیں گڈ نیوز دے دے. لیکن پھر بھی میں نے واضح کہہ دیا تھا کہ بھائی دیکھیں میرا اسٹانس، میری محبتیں 6 لاکھ خاندان کے لیے ہیں. میں کسی طبقے بتی کے پیچھے یا میں کوئی آپ کو فلسفہ نہیں جھاڑوں گا. بس صرف جہاں آپ نے 2 سال صبر کیا ہے وہاں 31 دسمبر تک صرف اپنے دعاؤں کا دامن مت چھوڑیں. خدا را انتشار سے باز رہیں، شیاطین سے باز رہیں. میں لکھ کے دیتا ہوں جو میرا تجربہ ہے ان 40 ملکوں میں رہ کر اور پاکستان کے ٹاپ اداروں میں، الجزیرہ عربک چینل میں رہتے ہوئے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے، جس بھی فورم میں جائیں گے، بالآخر مسئلہ آپ کو ظاہر ہے کہ جو جسٹس آف لا ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں، چونکہ ہمارے سی او صاحب پر 5 سال کی پابندی ہے، اس لیے واضح میں آپ کو بتا دوں گا، سی او صاحب کوئی کمپنی شروع کریں گے نہیں کسی جھانسے میں رکھیں گے، چونکہ میں اس کا ایڈوائزر بناؤں. اور میں نے ان کو واضح بتا دیا کہ محترم سی او صاحب آپ نے ان خاندانوں کی قدر کرنی ہے، ان کی دعائیں لینی ہے. اس لیے جو ٹوک ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچاؤں، چونکہ میری لیگل ٹیم جو پاکستان کے ہائی پروفائل ماشاءاللہ لیگل ٹیم ہے، جس کے سربراہ احسن گون صاحب ہیں، رضوان عبائی صاحب ہیں، یہ ہمارے معزز جو ہے وہ وکلاء ہیں، ان سے آپ اچھی امید رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد ہمیں ایک خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا را اپنے صبر کو، اپنے تحمل کو، اپنے دعاؤں کے دامن کو مت چھوڑیں. انشاءاللہ آپ کا ایک پائی، آپ کا ایک روپیہ، آپ کا ایک ڈالر محترم سی او سیف الرحمان خان نیازی صاحب انشاءاللہ آپ کو ضرور واپس دیں گے. ان کی صحت کے لیے، ان کی حیاتی کے لیے دعا کریں. دیکھیں ان کا ہمارے بیچ رہنا انتہائی ضروری ہے. خدا را پلیز انتشار، جلاؤ گھیراؤ، اس طرح کی لغوات سے باز رہیں. اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد رکھے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا درد غمخوار بنیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کے جناب بازو بنیں، نہ کہ بٹو جناب فرقہ اپنی چھوٹی سی 4 فٹ کی مسجد بنائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ید مال جمع، ہمیشہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، انفرادی کی بات نہیں کی. تو ان تعلیمات نبی سے ثابت ہوتا ہے کہ قرضدار کو بھی، یار اللہ نے کہا کہ قرضدار کو بھی ٹائم دے بھائی. تو یہ تو بیچارہ پھر جو ہے نا اس میں جکڑا ہوا ہے قانون کے شکنجوں میں. دیکھیں اگر اس کو بھاگنا ہوتا تو کیا یہ بتائیے کہ 6 مہینے مطلب 6-7 مہینے جیل میں رہے اور پھر اتنا کچھ فیس کیا ہے. تو پلیز دعا کریں اور انشاءاللہ صبر اور نماز سے کام لیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملنے جا رہی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، غفوری ویسا جی زندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. امید ہے کہ تمام دوست آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا، میرے دل میں ایک بات تھی، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جتنے بھی لوگوں نے مجھے فون کیے، جتنے بھی لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس پہ بات کر لوں. کیونکہ میں یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں نا، ان کا میں بے حد احترام کرتا ہوں. یہ اگلی بات ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار ہوں گے، ہم یعنی اسلامی طریقے کی زندگی پوری طرح سے جو گزارنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر وہ نہیں گزار سکتے، لیکن کم از کم ہم کوشش کرتے ہیں کہ گزار لیں. تو جتنا ممکن ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں. باقی پورا اللہ توفیق دے کہ ہم گزار لیں.
لیکن ہم پورے نہیں ہیں. میں خود اقرار کرتا ہوں کہ جو اصول ہوتے ہیں اسلامی اس کے اوپر ہم 100% پورے نہیں اتر سکتے. تو ہمیں 100% پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ابھی یہ کوشش ہمیں ایک مثال قائم کر کے کرنی ہوگی. ابھی ہماری شورا کمیٹی بن چکی ہے. ان کے پاس الحمدللہ اسلامی کتب کا بھی بہت زیادہ ذخیرہ ہوگا. اور جو ہمارے یعنی اسپوک پرسن ہے اور چیف آف شورا مجلس شورا ہیں وہ بھی جامعہ الازہر مصر جو کہ ایک بہت بڑی دینی درسگاہ ہے اس سے فارغ التحصیل ہے. تو اس کو بھی بہت سے مسئلے مسائل کا پتہ ہوگا. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ابھی یہ سب مل کے جو شورا کونسل ہے یا مجلس شورا ہے ان کو ان چیزوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو آدمی فار ایگزامپل میں نے سنا ہے کہیں میں عالم دین نہیں ہوں, میں سنی سنائی باتیں کرتا ہوں آپ لوگوں سے, تو کچھ عالم دین حضرات اگر ہے تو وہ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کافر ملک میں بھی رہتے ہیں تو آپ کی ان کی اصولوں کی ان کی قوانین کی تابعداری کرنا ہوگی. تو الحمدللہ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے قوانین ہے اور ان کے اصول ہے تو ان کی تابعداری ہم سب پر لازم ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ابھی سیف الرحمن نے پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے, پاکستانی حکومت کو نقصان پہنچایا ہے, پاکستانی عوام کو نقصان پہنچایا ہے اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے دردناک زندگی گزار رہے ہیں. بہت سے لوگوں کی آپس میں طلاقیں ہو گئی جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے لا چکا ہوں, اور بہت سے لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ہو گئی جس کی یعنی قتل تک کی وہ ہو گئی ہے, اس میں واردات ہو گئی ہے. سجات آپ کے سامنے ہیں. لوگوں کے دکانوں پر فائرنگ ہو گئی, اس کے لیے حاجی شفیع اللہ صاحب شفیع اللہ کا باپ آپ کے سامنے ہے جس کا تعلق دیر سے ہیں. سیف الرحمن کے کہنے پر لوگوں نے ایک دوسرے کو چیک دی ہے, ابھی لوگ جیل کاٹ رہے ہیں, شفیع اللہ جیل کے اندر ہے, وہ آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ یعنی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں کو لوگ زد و کوب کر رہے ہیں, گلی گلوچ ہو رہی ہے, گروپوں میں لڑائیاں جاری ہیں. یہ سب آپ کے سامنے ہیں. سیف الرحمن نے لوگوں سے غیر قانونی طور پر پیسہ لیا, ان کو اپنے پیسوں سے محروم کیا, لوگوں کو ذہنی اذیت دی گئی, بچیوں کی شادیاں ان کی وجہ سے رک گئی. اور میں نے سنا ہے علماء حضرات اس بات کی بھی تصدیق یا تردید کریں گے کہ جو چوراہے پر لوگوں کو لوٹتا ہے اس کی شاید 3 دن ہے یا 1 دن ہے یا کتنا بھی ٹائم کے لیے ہے, وہ کسی چوک پر لٹکانے کی سزا ہے اسلامی اصولے کے مطابق. اگر میں غلط نہ ہوں, اگر میں غلط ہوں تو میں ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں. تو جو میں نے سنا ہے میں نے وہ بات کی ہے, میں عالم دین نہیں ہوں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی فقہ کی کتابوں میں اسلامی کتب میں جو کہ غیر قانونی کام سیف الرحمن نے کیا ہے, لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا ہے, لوگوں کو تکلیف دیا ہے, لوگوں کو اپنی جمع پونجی سے محروم کیا ہے, لوگوں کے گھر ان کی وجہ سے بک گئے ہیں اور ابھی ان کے پاس دوسرے گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو سب ظلم ہو گیا ہے اس کا کہیں نہ کہیں تو کتب میں جو اسلامی کتب ہے, جو شریعہ کونسل ہے اور جو اس طرح کے مسئلے مسائل کو ڈسکس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ حل تو ہوگا اور کچھ نہ کچھ اس کی سزا بھی ہوگی اسلامی طور پر. تو میرے خیال میں وہ سب جمع ہو کے ایک ایسی ترتیب بنائے کہ سیف الرحمن کو جو سزا دینی چاہیے اس کی سزا کا تعین کیا جائے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے, بہت بڑا ظلم کیا ہے, اور جو بھی شریعت کی سزا ہوگی وہ ان کو دی جائے. کیونکہ انہوں نے جعلی فتوے بھی بنائے تھے, تو جعلی فتوے کی بھی جو شریعت کی مطابق سزا ہوگی وہ اس کو دی جائے, کیونکہ وہ فتوے سب لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو گردش کر رہے تھے, چاہے وہ سیف الرحمن نے بنائے تھے یا سیف الرحمن کے کرندے نے بنائے ہیں. رسپانسبلٹی سیف الرحمن پہ ہی آتی ہے, کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی فتوے کو ایسا نہیں کیا کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں بنوایا, یا اس فتوے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. فتوے گردش کر رہے تھے, اس کے اور اس طرح کی باتیں تھی جو کہ لوگوں کو مجروح کیا انہوں نے, اور لوگوں کے ذہنوں کو مجروح کیا, لوگوں کو بہت ذہنی کے یعنی توازن جو ہے اس کا کو بیٹے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ وہ ابھی یعنی جو پگلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی ہوا سیف الرحمن نے کیا اس کی وجہ سے اس کو. السلام علیکم, کیا حال ہے گزر صاحب, خیریت سے ہیں؟ اصل میں چونکہ یہ جو نئی پود ہے نا, جن کو پتہ الف بے کا بھی نہیں ہے,
یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ساری باتوں کو چھوڑ دیں، صرف جی ٹی گولڈ ٹرانسمٹ کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں. جتنا بڑا ایم ایل ایم کی ہسٹری میں پروٹیسٹ، احتجاج، دھرنے، پریس کانفرنس، وکیل، عدالتوں میں جانا، ججوں کے ساتھ پنگے، پریزیڈنٹ آف پاکستان تک وہ گئے، کس تک وہ نہیں گئے، چیف جسٹس آف پاکستان تک وہ گئے. آج بھی وہ کیس ادارے کے اندر موجود ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر کوئی صاحب اس کو چیلنج کرے اور کہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. اب ان کو کیا پتا چلے، وہ بات وہی ہے نا کہ وہ کوئی لومڑی تھی نا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ وہ پتہ نہیں بات کر رہے ہو، اللہ معافی دے، بارش ہوئی تو اس نے کہا جی میں نے زندگی میں اتنی طوفانی بارش کبھی بھی نہیں دیکھی. تو کسی نے اس سے پوچھا بی بی تیری عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کچھ 6 مہینے تو ہے. تو ان کی پرابلم یہ ہے، ان کو نہیں ہے پتا. تو بہرحال اگر انہوں نے ٹکرے مارنی ہے تو مارے. ہم نے تو کبھی بھی کسی کو منع نہیں کیا نا اپنا چاپ پورا کرے. تو کبھی بھی کسی کو منع نہیں کیا نا اپنا چاپ پورا کرے. یہ الحمدللہ ابھی تک کیس میں فرد جرم عائد نہیں ہوا ہے. کیس اپنی جگہ پہ ہے. سیف الرحمان نیازی پاکستان میں ہے، اس کا آئی ڈی. اور کس لیے لوگوں کو ابھی تیار کر رہی ہیں؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ 24 تاریخ کو سیف صاحب سب متاثرین کے سامنے کہیں کہ میں نے ان کو پیسے واپس کرنے ہیں، میری ریکویسٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا 130 جو کلیمر ہیں، جن کا کلیم آیا ہوا ہے، جو کمپلینر ہیں، ان کی وہ ویریفائڈ اکاؤنٹ دکھائیں، میں ان کو دوں گا. یہ نہیں، جو ہم متاثرین ہیں جن کے ویریفائڈ اکاؤنٹ نہیں بھی ہیں، جو کلیمر نہیں بھی ہیں، جو ایکس وائی زی ہیں جن کے سب کے پیسے لگے ہوئے ہیں، ان سب کے سامنے جو لوگ آئے، متاثرین آئے، ان سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے سیف الرحمان یہ بیان دے کہ میں نے لوگوں کے پیسے واپس کرنے ہیں، اور آنریبل جج کے سامنے کہے کہ جج صاحب میں نے پیسے لوگوں کو دینے ہیں. 130 لوگوں کو بھول جائے. اس کے علاوہ لوگوں سے کہے نا کہ میرے اتنے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، میں نے دینے ہیں، میں نے اللہ اور خدا کے حضور جواب دینا ہے. تو جج صاحب آپ کچھ کریں، لوگ مجبور ہیں، بے حال ہے. آپ بے شک میرے لیے اکاؤنٹ کو فریز رہنے دیں، لیکن جو میرے متاثرین ہیں، جو میرے مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کے لیے انفریز کریں. میرے اکاؤنٹ سے ان کو پیسہ دیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ میرا اکاؤنٹ ان کے لیے انفریز کر دیں، میرے لیے بے شک فریز رکھے. میرا کیس چلتا ہے تو چلتا رہے، لیکن میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جتنے مجبور بے حال خستہ حال ہے ان کو پیسے دیے جائیں. میرا خیال ہے دنیا کا کوئی قانون یا دنیا کا کوئی جج بھی اتنا ظالم جابر نہیں ہوگا کہ وہ اس کی بات سے پگھل نہ جائے، اس کی بات نہ کرے. تو آپ کو یہ بات کرنی چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. انشاءاللہ 24 کو ہم آئیں گے، ہم دیکھیں گے آپ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. السلام علیکم. اچھا شہزاد بھائی، کچھ عورتیں ہیں جو آنا چاہ رہی ہیں، عدالت میں پیش ہونا چاہ رہی ہیں، تو میں نے کہا آپ آ سکتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 24 کو آپ بے شک جج صاحبان کے سامنے آئیں، بات کریں، آپ ان سے بتائیں سچویشن اپنی. کارڈ بلاک ہے، اس کا پاسپورٹ ضبط ہے، اس کا نام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته رواہ البخاری. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے اور میری 6 بہنیں تھیں. وترک علیہ دینا، اور ان پر بہت سارا قرض تھا. فلما حضر جداد النخل، جب پھلوں کے توڑنے کا یعنی کھجوروں کے توڑنے کا وقت آیا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد علمت، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے. وترک علیہ دینا کثیرا، اور انہوں نے بہت سارا قرض چھوڑا ہے. وانی احب ان یراک الغرماء، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب وہ لوگ قرض لینے کے لیے آئیں، جب پھل توڑا جائے گا تو وہ آئیں گے قرض لینے کے لیے، تو اگر آپ بھی تشریف لے آئیں، وہ آپ کو دیکھ لیں، تو جن لوگوں کو جو مل جائے گا وہ اس پہ صبر کر جائیں گے اور مجھے زیادہ تنگ نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہم نے پڑھا. حضور نے فرمایا آپ جائیے، فبیدر کل تمر علی ناحیتی، اور ہر قسم کی کھجور کی الگ ڈھیری لگا دیجئے.
حضرت جابر فرماتے ہیں ففعلت، میں نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ جمع ہوئے پھل لینے کے لیے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو اور جو ہم نے قرض لینا ہے وہ دو، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی۔ جب انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا تو وہ مجھ پہ بہت غصہ ہوئے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلایا، زیادہ تر یہودی تھے ان میں سے۔ فلما رأى ما يصنعون، جب انہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تو جابر پہ سختی کر رہے ہیں، اطاف حول اعظمها بیدرا 3 مرات، حضور سب سے بڑی ڈھیری کے پاس سے 3 مرتبہ حضور نے اس کے ارد گرد چکر لگایا، ثم جلس علیہ، پھر اسی پر حضور بیٹھ گئے اور فرمایا ادعو اصحابک، ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے قرضے لینے۔ فما زال یکیل لهم حتی ادى اللہ امانت والدی، حضرت جابر فرماتے ہیں وہ ایک ہی ڈھیری، حالانکہ بہت ساری ڈھیریاں لگی ہوئی تھی، وہ ایک ہی ڈھیری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ان کو کیل کر کے دینا شروع کیا، تول کے دینا شروع کیا، اور اللہ رب العزت نے میرے والد کی پوری امانت اسی ایک ڈھیری سے ادا کر دی۔ حالانکہ حضرت جابر فرماتے ہیں وَأَنَا وَاللَّهِ رَازٍ أَن يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعُ إِلَىٰ أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ، میں اللہ کی قسم اس بات پر راضی تھا کہ ساری کھجوریں تقسیم ہو جائیں اور میرے والد کی امانت ادا ہو جائے اور میں ایک بھی کھجور گھر نہ لے کے جاؤں، میں اس پر بھی خوش تھا، لیکن اللہ نے میرے والد کی امانت وہ ایک ہی ڈھیری سے ادا کر دی اور ساری ڈھیریاں بچ گئیں، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک بھی کھجور اس میں سے کم نہیں ہوئی، یعنی جس ڈھیری میں سے حضور نے ادا کیا اس میں سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ڈھیری بھی، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، وہ ساری کی ساری اسی طرح سلامت بھی تھیں اور حضور کے مبارک ہاتھ کی برکت سے سارے کا سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ دوستو، یہ ہے ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور کے مبارک ہاتھ کی برکت سے سارے کا سارا قرضہ حضرت جابر کی طرف سے اور ان کے والد کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اور ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پہ قرض ہو اور وہ پریشان ہو تو ہم جہاں تک اس کی ممکنہ مدد کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو بھی ہم ان کی مدد کر سکیں ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ جی السلام علیکم میرے معزز 6 لاکھ خاندان کے غیور ممبرس اور دکھی دلوں کے دھڑکن، میری مائیں بہنیں، سلام اور آداب۔ ابھی میری سی او صاحب سے بھی اس ایشو پر بات ہوئی اور لیگل ٹیم کے ساتھ بھی، جو ماشاءاللہ پاکستان کے ٹاپ ترین وکلاء میں شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیں ان کا ورژن یہ تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پلس سی او صاحب کا بھی دیکھیں کہ اگر عدالتیں کسی دھرنے سے یا احتجاج سے معروف ہوتی تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی سے بڑھ کر کوئی دھرنا احتجاج نہیں کر سکتا تھا، نواز شریف صاحب سے دھرنا احتجاج کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھائی یہ جتنی بھی ایکسرسائز ہیں فضول ہیں، وقت ضیاع والی باتیں۔ یہ کام لیگل کا ہے، لیگل کی جنگ، یہ دیکھیں وار کے اور جنگ کے جہاد کے اصول ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار کے حساب سے تعین کرتے تھے کہ بھی کون سی اسٹریٹجی، کون سی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں ہماری جو لیگل قانونی جو حکمت عملی ہے وہ لیگل ٹیم بہت احسن انداز سے نبھا رہی ہے، ٹھیک دیکھ رہی ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارے جو کرنے میں کام ہے دو ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے سب کو جوڑ کے رکھنا، اپنے ممبروں کو، اپنے بڑوں کو، اپنی بہنوں کو، ان کو حوصلہ دینا، اور دوسرا دعائیں کرنا۔ کوئی پل، کوئی ایک بھی لمحہ اپنے دعا کا نہیں چھوڑنا، کیونکہ دعاؤں کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جلد از جلد یہ منجمد اکاؤنٹ، جو فریز اکاؤنٹ ہے، انفریز اوپن ہو جائیں، تاکہ سب کے حق جو ہے جلد از جلد مل جائے، تاکہ سی او صاحب سرخر ہو کر دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، باعزت طریقے کے ساتھ سرخر ہو کر جائیں۔ پلیز ان لا حاصل گفتگو، لغویات، فضولیات پہ وقت ضائع مت کریں۔ میں نے آپ سے جو عرض کیا ہے کہ کوئی لمحہ مت چھوڑیں، کہ ہر نماز میں دعا کریں۔ دیکھیں آج ہم اس وقت پہنچے ہیں تو دعاؤں کی وجہ سے پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا، دعاؤں کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے
مومنوں اے میرے نماز کے ساتھ صبر حاصل کرو. اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ. سرکار نے فرمایا دعا جو ہے نا ہر عبادت کا مغز ہے. جیسے انسان کا دماغ ہوتا ہے نا اسی طرح دعا دماغ ہے ہر عبادت کا. الدعاء مخ العبادہ. مخ بولتے ہیں جو نا باقاعدہ مغز کو. تو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. تو مزید اپڈیٹ میں دیتا رہوں گا جو بھی لیٹسٹ ہوگی. اور پلیز لا حاصل گفتگو سے اجتناب کیجیے اور بحث مباحثہ جس سے لگے کہ کسی کی دل آزاری ہو. تو میں آپ کو واضح بتا دوں کہ میں اس محترم کو چاہے کوئی بھی ہو میرے لیے سب برابر ہیں, میری سب معزز ہیں. میں ان کو ریموو کر دوں گا بنا کسی اس کے. تو اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے ممبرس کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے دکھی خاندان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عمر بھائی, اور ماشاء اللہ جس طرح آپ کا نام عمر ہے نا, اللہ اکبر, یہ وہ حضرت عمر بن خطاب تھا جس کے سائے سے شیطان بھی جو نا دور بھگتا تھا. تو جناب محترم عمر بھائی, یاد رکھیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے حق سچ کے لیے, ان 6 لاکھ دکھی خاندان کے لیے اٹھایا ہے. میں نے کسی شخص واحد کے لیے نہیں کیا. اگر اس کے ساتھ بھی مذاکرات کرتا ہوں, اگر اس کی بھی بات سنتا ہوں تو آپ لوگوں کے دکھوں کی وجہ سے, آپ لوگوں کو حق دینے کے لیے. یہ میری اولین ترجیحات میں ترجیح ہے. میرا رب میرا جانتا ہے, میرا اللہ گواہ ہے. اور آپ دکھی خاندان کے دعاؤں کی وجہ سے میں آج اس منصب پر فائز ہوں. جناب محترم, کوئی کچھ بھی کہے, کوئی کیسا بھی کہے, دیکھیں وہ ستار العیوب, اللہ تعالیٰ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. اور ہمیں بھی حکم کرتا ہے کہ جب بھی کسی مومن کسی مسلمان کا عیب دیکھو تو اس کی پردہ پوشی کرو. تو اس لیے کسی انسان کی نجی زندگی کیا ہے, کیسی ہے, کس طرح ہے, یہ مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی پر فتویٰ جاری کریں. ہم صرف ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں, اور یہی علماء کا طریقہ تھا, یہ علماء کا شیوا ہے, اور انبیاء کی یہ سنت ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اس دور میں اللہ اکبر, وہ لوگ جو شراب پیتے تھے, زنا کرتے تھے, سرعام ریپ کرتے تھے, جب اللہ نے ان کو ہدایت دی, اللہ کو مصعب بن عمیر دیکھیں آپ, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ہر عیاشی کرتا تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, شراب سے اس کا ناشتہ شروع ہوتا تھا, کباب سے اس کا کھانا ختم ہوتا تھا. کباب سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں, میں مزید نہیں جانا چاہتا. تو جناب محترم, میں کسی بھی ذاتی انسان کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ہوں. میں حق سچ کا علمبردار ہوں, اور اس کا میں نے بیڑا اٹھایا ہے, اور یہ جہاد میں کرتا رہوں گا. میری خواہش, میری کوشش صرف اور صرف 6 لاکھ خاندانوں کو حق دلوانا ہے. اس کے لیے میرا تن من دھن سب کچھ قربان ہے. ظاہر ہے پیسے سی او سیف خان نری صاحب نے دینے, اس کے اکاؤنٹ منجمد ہیں, فریز ہیں. اس لیے حکمت و بصیرت سے کام لے رہا ہوں. دیکھیں سیانے اور عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ پیسے دینا جو ہے بیوقوفی ہوتی ہے, اور نکالنا لینا حکمت و بصیرت دانش مندی ہوتی ہے. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بلا مشروط محترم سیف خان نیازی صاحب کی سپورٹ کر رہا ہوں, صرف اس لیے کہ بھائی تم لوگوں کا, ہم 6 لوگوں کا حق مل جائے. اور حق یہ تبھی مل سکتا ہے جب اکاؤنٹ انفریز ہو جائیں گے. تو خدا را پازیٹیو رہیں, اس پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں, انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. باقی دیکھیں مخالفین تو بھائی انبیاء کے ساتھ بھی تھے, کفار مکہ بھی تھے, دیکھیں نا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے, نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے, لیکن پرپیٹ پلاننگ کرتے تھے, سازشیں کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گندا کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء,
عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ ہے. واللہ خیر الرازقین، اور رازق بھی اللہ ہے. تو خدا را کسی بھی منفی پروپیگنڈا کا حصہ مت بنے. صرف اور صرف جو آپ کو لیگل ٹیم کی طرف سے میں نے ڈیٹ دی ہے 31 دسمبر، اس ڈیٹ سے حوصلے سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، برداشت سے کام لیں. اور صرف میں نے آپ سے کہا تھا صرف 2 کام کرنے ہیں، دعا کرنی ہے اور نماز سے صبر لینا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، قرآن کا یہ حکم ہے. تو اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا، اور خاصتاً ان معذور یتیم مسکین بیواؤں کا جن کو آج آپ کی ضرورت ہے. پلیز اپنے ممبرز کی خیر خواہی کریں، ہمدردی کریں. خدا را ایسا مت کریں، ان کو اکیلا مت چھوڑیں. انشاءاللہ 25 تاریخ کو میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس اور اپنا آفیشیل اسٹیٹمنٹ دوں گا. تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، بفور ساری فیملی زندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری اسلامی بہن کو، چونکہ میرا لیول تو نہیں ہے کہ میں رسپونڈ کروں ہر چیز کو، لیکن چونکہ انہوں نے میرا نام لے کر بہتان تلاش کیا، یہ عجیب عورتیں ہیں. اللہ میں اس کی ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں. روز محشر کیا جواب دیں گے اللہ کو. اب میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس کا سارا کچھ بتا دوں؟ دیکھیں، انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ بھائی ہم خواتین کو سی او صاحب ملنا چاہتے ہیں. میں نے ارینجمنٹ کرائی، گروپ کا انعقاد کرایا، باقاعدہ میٹنگ بھی کروا تھا، زوم میٹنگ بھی کروا تھا، سب کچھ کروا تھا. یہ اتنی جذباتی، اتنی جو ہے نا یہ فسادی عورت ہیں. خدا اس کو ہدایت دے. میں اس کے لیے بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. دیکھیں نا کہ مسئلہ یہ کہ آپ ہر چیز جو ہے مطلب کہ دنگا فساد اور مطلب کہ ہر چیز سے آپ لڑ کر تھوڑی آپ مسئلے کو یار ٹیکل ڈاؤن کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں پھر کتنے لوگوں کا سوال مل رہا ہے کہ ہم جو 6 لاکھ خاندانوں کے بیڑا اٹھایا ہوا ہم نے. جان سے صاحب اتنے آپ پازیٹیو انسان لیڈر ہیں، مجھے بتائیں نا. تو سر اس بہن کو میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ بھائی دیکھیں، اس طرح کی لینگویج آپ کی یہ زیب نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا. چونکہ میں راجہ رینٹل تو ہوں نہیں کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کروں یا آپ کی کچھ ایسا بولوں. میں آج بھی آپ کی عزت کرتا ہوں، اور پلیز اس موڑ پر مجھے مت لے جائیں کہ میں آپ کو بلاک کر دوں اور ہمیشہ کے لیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے میں علم کشف سے بھی میرا تعلق ہے. اور پھر ایک اہل علم، ایک عالم، ایک اللہ والے کی دعا جو نا ایسی ہوتی ہے نا جو عرش کو ہلا دیتی ہے. تو ایسا نہ کریں کہ مجھے اس موڑ پر جانا پڑے کہ میں آپ کے چلا یا کوئی جو نا ایسی چیز کروں کہ میں جو کہ 6 لاکھ خاندانوں کا میں نے بیڑا اٹھایا بے لوث ہو کر، ٹھیک ہے نا. میں کسی شخص کی بھائی بات نہیں کر رہا، میں نیائی صاحب کا یا کسی کا بھی بات نہیں کر رہا، میں حق سچ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کب آپ کو نہیں بولا کہ میں نہیں دوں گا؟ وہ صحیح بول رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں کہ اس طرح میرے پاس کوئی 100 روپے شادی کہ بھائی لاکھ روپے اس کا ہے، 50,000 اس کا ہے. تو مجھے بتائیں کہ 1 لاکھ کر کے بھی اس کے پاس 21-22 کروڑ دینے ہوں گے تو کہاں سے دے؟ بتائیں نا. جب ان کے اکاؤنٹ فریز ہے، جب ان کے جو نا اربوں روپے کی پراپرٹیاں کاشن لگا ہوا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا نیب کے معاملات کا؟ چونکہ آپ تو دعویٰ کر چکی ہیں نا کہ بھائی میں تو نیب میں جا رہی ہوں، میں تو FI اداروں میں جا رہا ہوں. تو جناب محترم میری پیاری بہن تو تشریف لے جائے نا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے سپر پاور امریکہ بھی اگر اپروچ کرے گا، وہ بھی اسی کے تھرو، اس چینل کے تھرو انہی کو بولنا پڑے گا کہ بھائی دے دیں. جو سائن تو نیائی صاحب نے کرنا ہے، CO صاحب نے کرنا ہے. تو ہماری جو معزز عدالتیں ان پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم مین وان تسلیم کریں گے. پلیز ذرا حوصلہ کریں. حوصلہ کرنا نہیں آتا تو سیرت نبی پڑھیں. میری بہن اسما بہن، اگر سیرت نبی رحیق المختوم ابن شام نہیں پڑھنا آتا تو پلیز سیرت عائشہ پڑھیں. آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی اچھی ٹیچر ہیں، اچھی خاتون ہیں، پلیز اپنی عزت تو رکھیں. ایسی جذبات، ایسے نگیٹیوٹی کیوں پھیلا رہی ہیں جس سے 6 لاکھ خاندانوں کا قتل ہو؟ اور یاد رکھیں محترمہ اسما بہن، اگر خدا نہ خواستہ ان اکاؤنٹس میں تھوڑا ذرا بھی اگر لیٹ ہوا نا اوپن ہونے میں، اس کے مجرم آپ جیسے لوگ ہوں گے ان 6 خاندانوں کا. تو پھر
ان کا جواب آپ کو دنیا میں بھی دینا پڑے گا، مکافات عمل، اور آخر میں آپ کی ہدایت کے لیے اور سیدھے راست کے لیے اور اچھی سوچ، پازیٹیو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ دیکھیں شک کرنے والے انسان کا جو علاج ہے نا، حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا۔ شک کرنا چھوڑ دیں، پازیٹیو بنیں اور اچھا گمان رکھا کریں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب مومن میں اچھا گمان رکھو گے تو میں آپ کے اس گمان کے پورا اترتا ہوں۔ اب میرے پاس مزید الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، میں ابھی چیپٹر کلوز کروں گا، میں اب آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ جی محترم قاری صاحب، چونکہ آپ اللہ کے نیک انسان ہیں تو میں آپ کو خواہ دوں گا، میں ایسے انسان کو نہیں جواب دوں گا، نہیں میں اس کو دیتا ہوں جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، جو عقل سے کام نہیں لیتا۔ دیکھیں اس یہ جو محترم فرما رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بنگلہ لکھ کے دیں یا پراپرٹی دے دیں، تو سی او صاحب نے بھائی دیکھیں کب منع کیا ہے، انہوں نے روز اول سے کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں کہ میرا ایک پراپرٹی، ایک پلاٹ جو ہے کمرشل ہے، کوئی بھی 30 سے 40 کروڑ 70 کروڑ سے کم نہیں ہے، تو جناب من آپ کم سے کم اتنی اماؤنٹ والے بندے، ریئل جو بندے ہیں جو واقعی جن کا لگا ہوا ہے، جو لے نہیں چکے، جن کا لگا ہوا ہے 50 کروڑ تک، آپ ویریفائی لے کے سی او صاحب نے کب منع کیا ہے؟ لیکن بھائی ہم نے فیصلہ کیا، مجلس شورا نے کلیئر کیا ہے کہ ابھی کسی بھی شخص کو، کسی بھی ایک فرد واحد کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا، نہ 1 لاکھ دینا ہے۔ اب صرف مجلس شورا بینک اکاؤنٹ جیسے ہی فریز ہوں گے تو یہ علماء مشائخ عظام اپنی نگرانی میں جن کا جو حق ہے نا، ان کے لیے باقاعدہ چیک کٹیں گے، پے آرڈر بنیں گے، کیش دیا جائے گا، سی او صاحب ہوں گے، اور یہ مجلس کی کمیٹی میں جتنے بھی یہ علماء ٹاپ لیڈرشپ 30-35 جو ہیں، یہ بھائی بیٹھ کے جو نا سب کو جن کا جو حق ہے ویریفائی کر کے نا آئی ٹی ٹیم والوں سے رابطہ کرتے جائیں گے اور ان کا اسٹیٹس دیکھتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ بس خدا کے لیے دعا یہ کریں کہ اب ان چکروں میں چھوڑیں نا، ان کے پیچھے مت پڑیں، آپ ان کو جو کرنا ہے کر لیں، ٹھیک ہے نا، اللہ ان کو ہدایت دے، بس دعا ہی کریں، بس بینک اکاؤنٹ فریز ہونے کی دعا کریں، منتیں مانیں، دعائیں کریں کہ 31 دسمبر سے پہلے انفریز ہو جائیں تاکہ جن کا جو حق ہے وہ لوگوں کو مل جائے۔ سوری میں تھوڑا طبیعت بھی خراب ہے، مجھے ابھی میٹنگس میں بھی جانا ہے، ظاہر ہے بھائی دیکھیں پس پردہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا، مجلس شورا میں بیٹھنا ہوتا ہے، میری اپنی نجی لائف ہے اور لیگل ٹیم سے بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، تو پلیز میں نے کہا کہ میں آفیشیل آپ کو کاؤنٹر کر دوں۔